بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسکول بیس اسیسمنٹ 2025 اینڈ آف دا ایئر اسیسمنٹ سبجیکٹ ہمارا اردو ہے اور گریڈ 5۔ آج ہم آپ کے ساتھ اردو کا گریڈ 5 کا پیپر شیئر کریں گے۔ آپ کو بتا دیں کہ پارٹ اے 50 مارکس کا اور پارٹ بی ہوگا بھی 50 مارکس کا، اور ٹوٹل 100 مارکس کا پیپر ہوگا، اور آپ کو 3 آورس دیے جائیں گے اس پیپر کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے آپ کے ساتھ حصہ معروضی شیئر کرتے ہیں، اور یہ پیپر آپ کے ساتھ وتھ سلوشن شیئر کیا جائے گا، یعنی آنسر بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوں گے۔ سب سے پہلا سوال ہے، یہ کام ختم کر دیا گیا ہے، اس سے بننے والا فعل ماضی کا جملہ ہے، تو اس کا آنسر ہوگا اے۔ اس کے بعد دوسرا ہے، لفظ سما کا مترادف کیا ہے، تو اس کا آنسر ہوگا نظارہ۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، تذکیر و تانیث جاندار کا درست استعمال ہے، تو اس کا آنسر ہوگا بادشاہ اور ملکہ نے دربار لگایا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، سابقہ ان اس سے بننے والے درست جملہ جوڑا ہے، تو اس کا آنسر ہوگا اے آپشن۔ اس کے بعد نیکسٹ سوال ہے، اس میں صفت کے استعمال والا جملہ ہے، تو اس کا آنسر ہوگا اے آپشن، علی اچھی کرکٹ کھیلتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے، حروف ندا کے درست استعمال والا جملہ ہے، تو اس کا آنسر ہے آپشن ڈی، ارے محسن میاں میری بات سنو۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، میں آپ کی مدد کروں گا سے بننے والا تمنائی جملہ ہے، تو اس کا آنسر ہوگا ڈی آپشن، کاش میں آپ کی مدد کر سکتا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، حروف جار کے استعمال والا جملہ ہے، تو اس کا آنسر ہے آپشن اے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے، دیے گئے جملوں میں اس میں معرفہ والا جملہ ہے، تو اس کا آنسر ہے اے آپشن اے، مینار پاکستان بہت بلند ہے۔ اس کے بعد فعل اور فعل والا درست جملہ بتائیں، تو اس کا آنسر ہے آپشن ڈی، یعنی علی نے جوتا خریدا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، انس میرا ہم جماعت ہے، لفظ انس لڑکے کا نام ہے جبکہ انس کا مطلب ڈیش ہے، تو اس کا آنسر ہوگا آپشن اے محبت۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، رموز قاف سکتہ کے استعمال والا درست جملہ ہے، تو اس کا آنسر ہے اسلم اکبر اور علی نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، فرمایا تم مسلمان سارے آپس میں بائی بائی ہو، مل جل کر رہو گے، گل مل کے رہو گے تو منظور ہو جو اپنی بلائی، تو شعر میں پیغام ہے، تو اس کا آنسر ہے آپشن ڈی نظم و ضبط کا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، آپ کے ضلع میں ایک تعلیمی نمائش کا انعقاد ہو رہا ہے، اس میں شمولیت کے دوران آپ کا رد عمل کیا ہوگا، تو اس کا آنسر ہوگا آپشن اے نئی معلومات حاصل کرنا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، نومبر میں علامہ اقبال کی یوم ولادت ہے، تمام بچے علامہ اقبال کی ایک ایک نظم لازمی یاد کریں، نظم بچے کے لیے حاصل کریں گے، کتاب حاصل کریں گے، تو اس کا آنسر ہوگا آپشن اے لائبریری سے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، آپ نے بازار میں ایک چور کو پکڑ لیا تو آپ کا اس کے ساتھ برتاؤ کیا ہوگا، تو اس کا آنسر ہوگا پولیس کے حوالے کریں گے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، آپ کے علاقے میں ہر سال سیلاب آتا ہے اور بہت سی مٹی بہا کر لے جاتا ہے، زمینی کٹاؤ سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے، تو اس کا آنسر ہوگا آپشن اے یعنی درخت لگانا۔ اگلا ہے، اسکول سے گھر جاتے ہوئے ایک اجنبی آپ کا پیچھا کر رہا ہے تو اس کی حرکات مشکوک محسوس ہو رہی ہیں، تو گھر پہنچتے ہی آپ کا رد عمل کیا ہوگا، تو اس کا آنسر ہوگا آپشن سی، اس واقعے سے والدین کو آگاہ کریں گے۔ اس کے بعد اگلا ہے، آمنہ کی والدہ کے دانتوں میں درد تھا، کئی دانتوں کو کیڑا لگ چکا تھا، آمنہ کی والدہ دانت لگوانے کے لیے جائیں گی، تو اس کا آنسر ہوگا آپشن ڈی دندان ساز کے پاس۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، سڑک پر بہت سے نشانات لگے ہوتے ہیں، سڑک پر لگے ہوئے یہ نشان ہوتے ہیں، تو اس کا آنسر ہوگا کارآمد۔ اس کے بعد نیکسٹ ایم سی کیوز ہے، رضا اور آمنہ کے دادا جان سب کو اپنے سفر کی داستان سناتے تھے، اس کی بڑی وجہ تھی، اس کا آنسر ہوگا پاکستان سے محبت۔ اس کے بعد پیراگراف میں موجود لفظ کٹن کا مطلب ہے، تو اس کا آنسر ہوگا مشکل۔ اس کے بعد اگلا ہے، سبز ہلالی پرچم لہرایا جاتا ہے، تو اس کا آنسر ہوگا آپشن ڈی، اور نیکسٹ والے کا ہوگا آپشن سی، اور لاسٹ والے کا ہوگا آپشن بی یعنی جشن آزادی۔ اس کے بعد نظم کے اشعار کو نثر میں آپ نے تبدیل کرنا ہے، یہ کل 10 نمبر کا سوال ہوگا، اور یہ آپ نے اچھے سے یاد کرنے ہیں سبجیکٹیو، کیونکہ اس میں سارے کوشچن کے آنسر جو ہے نا وہ زیادہ مارکس دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ آپ کو دیے جائیں گے نظم، تو آپ نے ان کی نثر میں چینج کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایک سوال دیا جائے گا، عنوان دیا جائے گا، جس پر آپ نے 10 جملوں پر مشتمل ایک مضمون لکھنا ہے، یہ بھی 10 نمبر کا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسکول میں صاف پانی کے مناسب انتظام کے لیے ہیڈ ماسٹر کے نام ایک درخواست لکھنی ہے، وہ بھی 10 نمبر کی ہوگی۔ اس کے بعد درج ذیل نثر پارے کو غور سے سنیں اور پوچھے گئے سوالات کے جواب دیں، یہ آپ کو ٹیچر پوچھے گی تو آپ نے اس کے اکارڈنگ جواب دینے ہیں۔ پھر اس کے بعد عبارت کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں، یہ بھی آنسر آپ کو، یہ بھی سوال 10 نمبر کا ہوگا، اور آپ نے ان سارے سوالوں کو اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ان کے آنسر یعنی سلوشن شیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلا جو سوال تھا وہ تھا، نظم کے جو اشعار ہیں ان کو آپ نے نثر میں تبدیل کرنا ہے، تو آپ نے آنسر میں یہاں سے لکھنا ہے، آپ نے
شعر لکھنے ہیں۔ ممکنہ جواب ہے، یہاں سے آپ سٹارٹ کریں گے۔ اس ہوا کے زیر اثر نئے پھول کھلتے ہیں اور سویا ہوا سبزہ جاگ اٹھتا ہے۔ اس ہوا کی وجہ سے ہی درختوں میں زندگی کے آثار ملتے ہیں۔ اس خوشگوار ہوا سے ہی باغ میں سیر کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ اگر دنیا میں ہوا کی کمی ہو جائے تو کوئی جاندار زندہ نہ بچ سکتا۔ اگر ہوا نہ ہو تو چڑیوں کا چہچہانا بند ہو جائے، نہ کوے کائیں کائیں کریں اور نہ ہی کوئی کبوتر گٹرگو کریں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، آپ نے مہنگائی پر ایک مضمون لکھنا ہے جو 10 نمبر کا ہے، تو آپ نے مضمون یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے۔ آپ نے یہ غور سے دیکھ لینا ہے اور آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں جو آپ کو ٹیچر نے کروایا ہوا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی لکھیں، جو آپ نے پہلے سے یاد کیا ہوا ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں، اور آپ یہ اگر آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو آپ اس کو غور سے لکھ لیں۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے، اسکول میں صاف پانی کے انتظام کے لیے آپ نے درخواست لکھنی ہے ہیڈ ماسٹر کے نام، تو یہ آپ کے سامنے درخواست ہے نمونے کی، تو یہ آپ نے یہاں سے لکھ لینی ہے دیکھ کے۔ اگر آپ کے پاس پہلے سے ہے تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نثر پارہ ہے، آپ نے آنسر میں لکھنا ہے، شالامار باغ لاہور کے باغوں میں خاص ترین اہمیت کا حامل ہے، اسے مغل بادشاہ جہاں نے بنوایا۔ آپ نے یہ سارا پیراگراف غور سے پڑھنا ہے کیونکہ اسی کے اندر سے آپ نے آنسر لکھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے، اس باغ کے 3 حصے ہیں، فرخ بخش یعنی خوشی پہنچانے والا، یہ سب سے اوپر والا حصہ ہے، درمیانی حصے کو فیض بخش کہتے ہیں یعنی فائدہ پہنچانے والا، اور سب سے نیچے والے حصے کو حیات بخش کہتے ہیں یعنی زندگی بخشنے والا۔ پورے باغ میں 410 فوارے لگے ہیں، یہ فوارے گرمیوں کے موسم میں باغ کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سارے سوال آپ نے غور سے دیکھ لے، انہی سوالوں کا آنسر آپ نے اسی پیراگراف کے اندر سے ڈھونڈ کے لگانا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ سب سے پہلا جو سوال تھا ان کے آنسر نیچے دیے گئے ہیں ان سارے سوالوں کے، تو آپ نے نیچے سے نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے۔ سب سے پہلا تھا لاہور میں، اور اس کا دوسرا جواب ہے مغل بادشاہ شاہجہاں نے، اور اس کا تیسرے سوال کا جواب باغ کے 3 حصے ہیں، فرخ بخش، فیض بخش اور حیات بخش۔ اس طرح آپ نے یہ سارے یاد کر لینے ہیں۔ اس کے بعد کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ایک آپ کو عبارت دی جائے گی جس کو آپ نے صحیح تلفظ اور روانگی کے ساتھ پڑھنا ہے، تو آپ نے یہاں سے نوٹ کر لیں۔ موجودہ دور کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور کہا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں ہماری دنیا اہم ترین ایجادات سے بھری پڑی ہے۔ موبائل فون، ٹیلی ویژن، کمپیوٹر، ہوائی جہاز، گاڑیاں، غرض ایک سے ایک بڑھ کر ایجاد ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ یوں تو سبھی ایجادات اہم ہیں، لیکن کمپیوٹر کو اہم ترین کا ایجاد کہہ سکتے ہیں۔ شروع میں کمپیوٹر حساب کتاب معلوم کرنے، منظم کرنے اور محفوظ کرنے کا کام آتا تھا۔ انٹرنیٹ ایجاد ہوا تو کمپیوٹر کی افادیت دو چند ہوگی۔ انٹرنیٹ کے ذریعے سے دنیا بھر کے کمپیوٹر آپس میں جڑ گئے، پیغام رسانی کی دنیا میں انقلاب آ گیا۔ اب تو ہر ادارہ کمپیوٹر کا محتاج ہو کر رہ گیا۔ یونیورسٹیوں، کالجوں اور اسکول میں اس کی باقاعدہ پڑھائی ہو رہی ہے، طلبہ کو اس کی افادیت سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ یہ سارا آپ نے یاد کرنا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا جو پیپر ہے وہ یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔